عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بہت شدید قحط پڑا، اتنا شدید قحط پڑا کہ آسمان سے ایک بوند پانی نہیں برس رہا ہے، زمین غلہ اگانے کو تیار نہیں ہے، جانور بھی پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہیں کہ زمین غلہ اگانے کو تیار نہیں ہے اور آسمان پانی برسانے کو تیار نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مدینہ کے اطراف میں پہاڑوں پر جاؤں گا اور میں پہاڑ کے اندر کسی گفا اور کسی غار کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا کہ اللہ یہ جو آپ نے پانی روک لیا ہے، زمین نے غلہ روک لیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور آسمان کو اجازت دے کہ وہ پانی کے قطرے زمین پر برسائیں اور زمین کو اجازت دے کہ وہ اپنا غلہ زمین سے باہر نکالے۔ میں مدینے کے پہاڑوں پر جاؤں گا اور اللہ سے معافی تلافی کروں گا۔ عبداللہ کہتے ہیں جب میں مدینے کے اوپر پہاڑوں پر گیا، ایک غار کے اندر میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو بچہ 8 سال کا تھا، اور میں نے اس کی آواز سنی۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا ہے کیا کہ میری ماں نیک ہے، میری ماں پاک دامن ہے، اس نے مجھے حلال کھانا کھلایا ہے، حرام سے باز رکھا ہے، میری ماں نے عفت اور عصمت کی چادر کو لپیٹا ہوا ہے، اس نے کبھی بے حیائی نہیں کی، اس نے کبھی فحشکاری نہیں کی، اس نے کبھی عرانیت کو فروغ نہیں دیا، میری ماں نیک دامن ہے، میں اپنی ماں کا واسطہ اے اللہ تجھے دیتا ہوں، تو آسمان سے پانی برسا دے، زمین کو کہہ کہ وہ غلہ اگا دے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ اس بچے کی آواز سن کر عبداللہ کہتے ہیں میں دل کے اندر اتنا رنجیدہ ہوا، اتنا ملول ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا واسطہ اور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہا ہے کہ میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں نیک اور صالحہ ہے، میری ماں متقیہ ہے، میری ماں نے کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی ہمارے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالا، میری ماں عفت اور عصمت کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائی کا اس پر سے گزر نہیں ہوا، وہ گناہوں سے گزری نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس پہاڑ سے واپس آ گیا یہ سوچ کر کہ میری قوم کے اندر جب ایسے بچے ہوں جن کی ماں اتنی نیک ہوں، جن کی ماں اتنی خوددار ہوں، جن کی ماں اتنی صالحہ ہوں، جن کی ماں اتنی متقیہ ہوں، جن کی ماں نیکیوں پر چلنے والی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بارش کرے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی میں پہاڑ سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ اتنی زور سے بارش ہوئی کہ مدینے کی سڑکوں پر میرا چلنا دشوار ہو گیا، مدینے کی سڑکیں آسمان سے ہوئی بارش سے لبالب ہو چکی تھی، مدینے کے اندر قحط ختم ہو چکا تھا۔ اگلے دن زمین نے غلہ اگانا شروع کیا۔ معزز خواتین، عورتوں کا مقام و مرتبہ اسلام نے اتنا عظیم کیا ہے، کوئی اور مذہب، کوئی اور ملت عورت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے سکتی، نہ دے سکتا ہے کوئی مذہب جو اسلام نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ازواج مطہرات ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کرام کی اہلیہ اور ان کی بیویاں ہیں، صحابیات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمارے لیے دنیا کی کوئی چیز آئیڈیل، مقتدی اور آدرش نہیں بن سکتی۔ ہمارے لیے آئیڈیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں ان کی خادمہ کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جب ان کے پاس کہیں سے کوئی مال آتا تو وہ غریب مسکین یتیموں میں بانٹ دیتی اور اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو جاتی۔ ہمارے لیے ازواج مطہرات ام سلمہ آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے ازواج مطہرات میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئیڈیل ہیں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا، آپ پڑھیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل نے فرمایا آپ پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا اقرا، تب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں پہلی مرتبہ حضور پر نازل ہوئیں جب آپ گھر پہنچے تو آپ اتنا ڈر گئے تھے، آپ کے اندر اتنی کپکپاہٹ تھی کہ آپ کو تیز بخار ہوا۔ آپ جیسے ہی گھر پہنچے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ، دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے بہت تیز بخار ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے۔ آپ غریبوں کے لیے سودا لاتے ہیں، آپ مقروض کے قرض کی ادائیگی کے سبب بنتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں، آپ غریب مسکین یتیموں کے ٹھکانہ ہیں، آپ ان کے ماوا اور ملجا ہیں، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے جاتے ہیں، آپ مظلوم کا ٹھکانہ ہیں، آپ مظلوم کے ماوا ہیں، آپ مظلوم کا مسکن ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سمجھانے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ اس لیے معزز خواتین، اس ماحول کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نمازیں کس طرح ہو رہی ہیں، آپ کے روزے کس طرح ادا کیے جا رہے ہیں، آپ زیورات کی زکوٰۃ کس طرح نکال رہی ہیں۔ اگر گھر کے اندر دین نہیں ہوگا، گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہوگا، گھر کے اندر دین نہیں ہوگا، دینی ماحول نہیں ہوگا، تو وہ ماحول جو صحابیات کے گھروں کا تھا، وہ ماحول جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھروں کا تھا، اتنا اچھا ماحول تھا، وہ ماحول ہرگز پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر ایک خاتون کی، ایک مستورات کی، ایک عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائے، خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودہ ارشادات پر عمل پیرا ہو، اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کرے۔ یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ماتحت جو چیزیں ہوتی ہیں، شوہر کے ماتحت بیوی ہوتی ہے، والدین کے ماتحت اولاد ہوتی ہیں، والدین کے ماتحت اولادیں ہوتی ہیں، اور امیر کے ماتحت اس کے جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں، استاد کے ماتحت شاگرد ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کلکم، تم میں سے ہر ایک راعن، نگراں ہیں، اور ہر نگرانی کے بارے میں اس سے میدان محشر میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کو کیا سکھایا، کیا تعلیم دی، کیا تربیت کی۔ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوئے تو کہیں اس کا تو اس میں دخل نہیں ہے، اگر وہ نیکیوں پر چلنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں شامل کرے گا۔ اس لیے کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگراں ہیں، شوہر بیوی کا نگراں ہے، والدین اولاد کے نگرانی کرنے والے ہیں۔ اولاد کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ کل میدان محشر کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا کہ مجھے بتاؤ تم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر کے آئے ہو، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اپنے دلوں کا ماوا، اپنے دلوں کی تڑپ، اپنے دلوں کی کیفیتیں دین اسلام کو بنائیں۔